بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پاکستان ہندوستان کے مابین جنگ کی بات کی جا رہی ہے. اب ذرا سوچئے کہ جب تعلقات اتنے اچھے ہیں دونوں طرف سے تو جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان تو کشمیر پہ گیو اپ کر چکا ہے. ابھی یعنی یہ چند ماہ پہلے تک ہندوستان نے پاکستان میں گھس کر ان کے نزدیک جو ان کو وانٹڈ لوگ تھے 22 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو مار چکا ہے، اور پاکستان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. اتنے اچھے تعلقات کے بعد اچانک جنگ کی بات کیوں ہونے لگی؟ ایک بڑی ہلیریس سی پوسٹنگ میں نے پڑھی. ٹینشن مت لیجیے، ابھی میں آپ کو حقائق بتا دیتا ہوں. وہ پوسٹنگ جو ہے یہ تھی کہ بارڈر پہ ہندوستان پاکستان کے ایک فوجی نے آ کر میجر سے کہا صاحب مجھے چھٹی چاہیے، گھر جانا ہے. تو میجر نے کہا اگر چھٹی چاہیے تو جاؤ، پہلے دشمن کا ایک ٹینک پکڑ کر لاؤ. سپاہی گیا، 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو ٹینک بھی اس کے ساتھ تھا. میجر حیران رہ گیا، کہنے اتنی جلدی تم نے دشمن کا ٹینک پکڑ لیا، اس کو لے کر آ گئے. تو سپاہی نے کہا صاحب پریشان مت ہوئیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنا ٹینک دے دیتے ہیں. تو اتنے اچھے تعلقات جس کے ہوں وہاں پہ یہ جنگ اچانک کہاں سے آ گئی؟ اس پہ غور و فکر تو بنتی ہے کہ کیسے جنگ کہاں سے آ گئی. اچھا دیکھیے، سب سے پہلے یہ سوچئے کہ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہے؟ کیا ہندوستان کو اس کا فائدہ ہے؟ پاکستان کو اس کا فائدہ ہے؟ یا اس کا فائدہ عاصم منیر کو ہے؟ اچھا، عاصم منیر کی طرف سب کی نگاہیں جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ چیزیں میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ قبول کیجئے، اس پہ غور کیجئے گا، اس کو آگے بڑھائیے گا. دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، یہ انہوں نے تقریر کی تھی اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے. عاصم منیر صاحب نے بلا ضرورت وہاں پر ہندوستان کا ذکر لے آئے اور ہندوستان کے خلاف بڑی گہری تقریر کی. کیوں؟ کوئی پرپس نہیں تھا وہاں پر. کس لیے؟ کیا مقصد تھا؟ اوورسیز پاکستانیز کا دل جیتنے کا، یا کیا اور کیا مقصد تھا؟ یہ تقریر اپنے ذہن میں رکھیے. اب اچانک حملہ ہو جاتا ہے وہاں پر، اور کتنے 28-27 لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کا ری ایکشن چیک کیجئے کہ ہندوستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کیوں نہ ڈائریکٹ حملہ کر کے عاصم منیر کو مار دیں، قتل کر دیں. آج تک ہندوستان نے کبھی ایسی بات نہیں کی. کوئی بھی فوج دوسری کی یہ نہیں کہتی کہ ٹارگٹ لاؤ ہم اس کو کر دیں. اس کے لیے حمایت بڑھوانی ہے. اس کے لیے جو مسائل اس وقت پیدا ہیں ان سے عوام کی نگاہ ہٹانی ہے کہ جناب ملک میں اس وقت ان کے خلاف نفرت آسمان پر ہے. عاصم منیر کے خلاف حالات کنٹرول میں نہیں ہیں. لوگ عمران خان کے دیوانے ہیں. اس کو منرل بل پاس کروانا ہے، وہ اپنا اقتدار قابض رکھنا چاہتا ہے. تو یہ سارا اس گیم پلان کا حصہ نظر آتا ہے کہ یہ تقریر کس لیے کی گئی تھی. اچانک تقریر کیسے آ گئی؟ ہندوستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ نے ہندوستان کے خلاف تقریر شروع کر دی. اور ایک اور چیز غور کیجئے، آج جبکہ پوری طرف سے دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی طرف سے جیسے کوئی ہنگامی حالات ہو جاتے، کور کمانڈرز کی اجلاس ہو جاتی، میٹنگ ہو رہی ہوتی، ساری پارٹیز کو یکجا کیا جا رہا ہوتا کہ بھئی خطرہ. ایسی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی اس طرف سے. صرف اس طرح سے پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے دوست کی طرف سے کہ یار ذرا میرے خلاف ایسی باتیں کرو تاکہ قوم جو ہے وہ میری فیور میں آ جائے. کیوں؟ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عاصم منیر کو ہوگا اگر ہوئی تو یہ ایک خیال ہے. یہ کتنا کنفرم خیال ہے یہ تو وقت اس کو ثابت کرے گا. دیکھیے صاحب، سیدھی سی بات ہے، اگر یہ سب کھیل تماشا بین الاقوامی سطح پر عاصم منیر کو بچانے اور پاکستان میں عمران خان سے دور کرنے کے لیے، حالات بدلنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو پاکستانی عوام عاصم منیر کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اگر ہندوستان اپنی طاقت دکھانے کے لیے
کہ ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں اور ہمارے پاس یہ ہے اور ہم نے پوری دنیا میں تمہیں تنہا کر دیا ہے، سعودی عرب بھی ہماری فیور میں ہے، تمہاری نہیں، روس، اسرائیل، چائنا، امریکہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلے ہو. اگر اس بنیاد پر بھارت جنگ کرتا ہے تو اس کو پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ملے گی. اگر پاکستانی قوم پہ حملہ ہوا، یہ ہماری تاریخ ہے. اگر عاصم منیر کو ایڈوانٹیج دلانے ہیں تو اس کے ساتھ قوم کھڑی نہیں ہوگی. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. اور اس پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اور حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا. کسی بھی صورت آج کے دور میں آپ کسی کے متعلق کچھ بھی آپ چھپا نہیں سکتے. یہ وہ کمیونیکیشن کا دور ہے. اچھا، اب آپ ذرا عقلی بنیاد پہ اس چیز کو سوچیے پرکھیے کہ پاکستان جنگ کیوں چاہے گا؟ جو کشمیر چپکے سے ہندوستان کے حوالے کر چکا ہے، ہزاروں بچوں نوجوانوں کو مروا کر، وہ پاکستان جنگ کیوں کرے گا؟ ایک واقعہ ہے کشمیر کا جو میں بھولنا چاہتا ہوں، بھول نہیں پاتا. پورنپورہ ایک مقام ہے مقبوضہ کشمیر میں، جہاں پہ بھارتی سپاہیوں نے پورے علاقے کی لائٹ بند کر کے عورتوں کو ایک گھر میں جمع کر کے ساری سینہ نے مل کر ریپ کیا تھا کشمیری بہنوں کا. اور یہ کہتے جاتے تھے کہ بلا محمد بن قاسم کو، آواز دے اب صلاح الدین ایوبی کو، کہاں ہے وہ تیرا؟ اس قسم کے بیہودہ جملے کرتے تھے. ہم نے ان کے عزت، ان نوجوانوں کے خون کا سودا کیا ہے باجوہ نے. ہم جنگ کیوں چاہیں گے؟ جہاں پہ جرنیل صحافیوں کو بلا کے یہ کہہ چکا ہے اب ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹینکوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پاکستان جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی قیادت پوری دنیا سے قرضہ مانگتی ہو، بھیک مانگ کے پھر کھا جاتی ہو، وہ جنگ کیسے کرے گا؟ جس ملک کا جرنیل جو ہے اپنے لوگوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے اور ان سے اس کی جان وقت سارا اس میں لگ جاتا ہے، وہ جنگ کیسے کرے گا؟ وہ جنگ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی فیور میں لانے کے لیے تو یہ جنگ کر رہا ہے، کر سکتا ہے، ورنہ اس کو کیا غرض ہے؟ جہاں نوجوان بے روزگار ہوں، 50% لوگ خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، جن کے پاس علاج اور دوا کے پیسے نہ ہوں، وہ جنگ کیوں کریں گے؟ جو قوم 2 وقت کی روٹی کے لیے مفت آٹا لگنے والی لائن کی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک انسان جس کے گھر پہ بچے بھوکے تھے کئی دن سے، وہ مفت آٹا لینے کے اس میں ٹرک کی طرف لپکا، بہت سارے لوگ تھے اور وہ اس میں کچل گیا. گھر پہ بچے بھوکے بیٹھے رہے، وہ مفت آٹا لینے آیا تھا. جہاں کی مڈل کلاس رات کو جس کو نیند نہیں آتی ہو، جو یہ سوچتا ہو گھر کا کرایہ ادا کرے یا بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرے، بوڑھے والدین کی دوا خریدے یا بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، اسکول سپلائی خریدے، بجلی کٹ گئی ہے وہ بل ادا کرے یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکے، وہ جنگ کیوں کرے گا؟ وہ جنگ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ صاحبوں، وہ جنگ، وہ معاشرہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے جہاں اس کی مراد یافتہ لوگ جو ہیں، یہ جرنیل، ججز، یہ جتنے بڑے عہدے جن جو اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، یہ ہر سال 17 بلین، کان کھول کے سنیے گا اور اس کو ریسرچ کیجئے گا جا کے خود، 17 بلین ڈالر کے مراد حاصل کر لیتے ہوں. جہاں سرکاری افسر مفت میں پیٹرول لیتا ہو، انصاف نہ ڈیلیور کرنے والا جج جو ہے اس کے پاس خانسامہ فری، ہر چیز فری، ہر جرنیل کے جو ہے عیاشی کے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ جہاں پہ اتنا بڑی عیاشیاں ہو رہی ہوں، وہ یہ جنگ چھیڑ کے اپنے سکون کو کیوں برباد کریں گے؟ پاکستان جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے اب آپ کے لیے جنگ افورڈ کرنا. دیکھیے، حقیقت پسندی سے بات کیجیے.
اگر کوئی نقص ہے تو اس کو دور کیجئے، سب سے پہلے سچائی کو جانیے کہ سچ کیا ہے۔ دیکھیے نفسیاتی طور پر ہندوستان آپ کو فتح کر چکا ہے۔ آج آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پاکستان کی چلے جائیے اور کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ رام کون تھے، تو وہ بتا دے گا وہ بھگوان تھے، اور 2 اور بھگوانوں کے نام بتا دے گا پاکستانی اسٹوڈنٹ۔ ایک ہمارے دوست ہیں جو مجھ سے میرے ہم عمر ہی ہیں، شاید تھوڑے سے چھوٹے ہیں، وہ ایک دن مجھ سے کہہ رہے تھے فائق صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رنگ پھینکوں، ہولی کھیلوں۔ میں سنتا رہا، اچھا۔ پھر کہیں گے اور میرا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ میں راکھی باندھوں، کوئی مجھے راکھی باندھے۔ میں نے کہا وہ تمہاری 4 بہنیں ہیں تو صحیح گھر پہ، ان سے بندھوا لو راکھی۔ کہ نہیں کوئی ہندو عورت سے میں چاہتا ہوں وہ میرے راکھی باندھے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہہ، اور ایک دن فرمانے لگے اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ ہندو ہو جائیں تو آپ اپنے لیے کیا نام پسند کریں گے؟ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہندو ہونے کی۔ کہیں گے اچھا چلو میں اگر ہندو ہو جاؤں تو تم میرے لیے کوئی نام سجیسٹ کرو۔ میں نے کہا آپ اپنا نام پروفیسر سکسینہ رائے رکھ لیجئے گا۔ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا وہ بھی ذرا بہکے ہوئے تھے تو تم بھی بہکے ہوئے ہو، تمہارے لیے یہی نام مناسب ہے۔ اچھا یہ اتنی جو ڈومینیشن میں نے آپ کو بتائی اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان ہمیشہ اپنے سے برتر لوگوں کو فالو کرتا ہے، اپنے سے جن کو ذہنی طور سے برتر سمجھتا ہے ان کی نقالی میں جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے آپ ہندوؤں کو ہر سطح پہ اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، کاروبار میں وہ آپ سے آگے ہیں، کرکٹ میں ہر نوجوان کا پاکستان میں آپ پوچھ لیجئے فیورٹ کھلاڑی کون ہے، وہ کوہلی ہے اس کا نام، اور فلم میں وہ ایک لڑکا ہے وہ جس کی شکل کے بہت سارے لڑکے پاکستان میں روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، شاہ رخ خان اس کا نام ہے، وہ ہیں۔ اچھا فلم وہ ان کی ہیروئن، ان کا مجھے نام نہیں معلوم، لیکن ساری ان کے جو آئیکونز ہیں وہ بھارت میں بستے ہیں۔ پاکستانیوں کے سارے آئیکونز جو ہیں وہ بھارت میں بستے ہیں۔ ایک بھارتی اداکارہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا تو پاکستان میں باقاعدہ چینلز نے ٹرکر چلانے شروع کر دیتے اور ایک عجیب ماحول ہو گیا تھا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ کسی روز امیتابھ بچن صاحب کا انتقال ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک دفعہ ان کے چوٹ لگ گئی تھی تو مساجد میں دعائیں شروع کر دی تھیں، روزے رکھ ماننے شروع کر دیے تھے۔ یہ عالم ہے آپ کا ان کی طرف، اور وہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کو کیسے کیسے مارتے ہیں، وہ بھی خبر ہے آپ کو۔ آپ کے پاس سوائے ایک زبان کے ان کے مقابلے کے لیے اور کوئی چیز نہیں باقی بچی ہے۔ ہر سطح پہ وہ آپ کو ڈیفیٹ دے چکے ہیں، ذہنی طور سے آپ ڈیفیٹ شدہ قوم بن چکے ہیں۔ اور جرنیلوں نے، انہوں نے تو اتنا مال بنایا ہے اور ایسے مفاد کو بیچا ہے کہ آج سے پہلے جو ایک جذبہ تھا پوری قوم کے اندر، وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا صاحب۔ وہ جذبہ ہی اب نہیں رہا جو ایک دم ایک سیکنڈ میں آ جاتا تھا کہ ہم جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ لاہور میں بتاتے ہیں کہ وہ جنگ ہوئی تو وہ ان دنوں سائیکل پہ پہنچ گئے تھے کہ میرا نام لکھا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ آج جا کے پاکستان میں کس جذبہ دیکھ لیجئے، کوئی ہے ایسا جو کہہ رہا ہو جا کے میرا نام لکھیے، مجھے محاذ پہ جانا ہے؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ دیکھ لیجئے آج جو آدمی ایکشن لے سکتا ہے یا جو 1 گھنٹے میں پوری عوام کو تیار کر سکتا ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کے لیے ان کے آقاؤں نے ان کو یہی حکم دیا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو بند رکھو، اور تمہارے جیسے ضمیر کے لوگ جو بک جاتے ہیں وہ پوری دنیا کو قابل قبول ہیں۔ اس صورت میں کیا جنگ لڑیں گے، کیا جنگ جیتیں گے؟ جنگ بنتی ہی نہیں ہے بھائی۔ اب پاکستان کی جنگ کہاں بنتی ہے ہندوستان سے؟ اب کس فیلڈ میں ان سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا، پھر وہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا۔ تو دیکھیے جنگ جو ہے یہ صرف اور صرف ایک پلان جنگ لگتی ہے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں
اس کا بھی ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جو نفرت ہے کشمیریوں کے دل میں، کیوں انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے ان کو وہ ان کا آرٹیکل کیا تھا 35A یا 25A، جب اس کو ڈیزالو کیا تھا تو ہندوؤں نے کہا تھا اب ہم کشمیر جا کر گوری خواتین سے شادیاں کریں گے. اچھا، یہاں آ کے گوری عورتوں سے شادیاں کریں گے. یہ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے نفرت میں اٹھ کے یہ کام کر دیا ہو، یہ بہت ممکن ہے. لیکن عاصم منیر کی کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ٹائم بتائے گا کہ سچ کیا ہے. ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ یا تو اس نفرت کا اظہار ہے جو کشمیریوں کے دل میں ہے، انہوں نے جس طرح کے ان پہ ظلم ڈھائے ہیں اس میں سے کوئی اٹھا ہوگا، یا پھر یہ ان کا ڈرامہ ہوگا. پردہ گرے گا تو پھر کردار سامنے آئیں گے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہے حکومت اور ان کی ایجنسیز ہمارے پیچھے لگی ہوئی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. نوٹس نہیں پہنچتے، لوگ فون کر کے کہتے ہیں پہلے تو آپ کا نوٹس آتا تھا، اب آپ کا پروگرام آتا ہے کوئی نوٹس نہیں آتا. تو آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. جو لوگ دیکھتے ہیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیں بھائی، کیوں نہیں کرتے ہیں، کیجیے. اور نوٹس کا وہ بٹن ہے اس کو ذرا ٹچ کیجیے تاکہ وہ کھل جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.